تفسیر القرآن کا پہلا درس، پہلا سبق، پہلا چیپٹر۔ قرآن کا ترجمہ اور تفسیر شروع کرنے سے پہلے چند ابتدائی بنیادی باتیں جو قرآن کے ترجمے اور تفسیر کو اور قرآن کے مطلب کو سمجھنے کے لیے ضروری ہیں، پہلے ہم انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے تاکہ قرآن کا صحیح مفہوم اور مطلب ہمارے ذہن میں آئے۔ پھر ابتدائی چیزیں جو قرآن کو سمجھنے کے لیے ضروری ہیں تو اس کو ہم مقدمہ کے طور پر بیان کریں گے۔ لفظ قرآن یہ کیا ہے؟ قرآن کو قرآن کیوں کہتے ہیں؟ قرآن یا تو قرآن سے بنا ہے، یا قراءتن سے بنا ہے، یا قرنن سے بنا ہے۔ اگر یہ قرآن سے ہو، قرآن کے معنی ہے جمع کرنا، ملانا، جمع ہونا۔ اب قرآن کو قرآن اس لیے کہتے ہیں کہ یہ تمام اولین و آخرین کے علوم کو جمع کرنے والا ہے، یعنی تمام علوم کا مجموعہ ہے قرآن، اس لیے قرآن کو قرآن کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر کتاب اتاری جو ہر شے کا بیان ہے، ہر شے کو بیان کرتی ہے۔ کوئی ایسا علم نہیں دین و دنیا کا جو قرآن میں نہ ہو۔ قرآن ہر علم کو جامع ہے، اس لیے قرآن کو قرآن کہتے ہیں۔ قرآن کا معنی جمع کرنے والا، یا اس لیے قرآن کو قرآن کہتے ہیں کہ اس کی صورتیں اور آیتیں جمع ہیں، اس میں آیتیں بھی جمع ہیں، صورتیں بھی جمع ہیں۔ آیتوں کو اور صورتوں کو جمع کرنے والا، یا اس لیے بھی قرآن کو قرآن کہا جاتا ہے، یا اس لیے بھی قرآن کو قرآن کہتے ہیں کہ قرآن نے تمام بکھرے ہوں کو ایک جگہ جمع کر دیا۔ دیکھیے انسان مختلف نسل کے، مختلف رنگ کے اور مختلف ملکوں کے، مختلف زبانوں کے، قرآن نے اور ان کے لباس الگ الگ، ان کی خوراک الگ الگ، ان کا سین گویا کہ ہر لحاظ سے مختلف ہیں، تو قرآن نے سب کو ایک جگہ جمع کر دیا اور سب کا نام مسلمان رکھ دیا۔ ایک پلیٹ فارم دیا قرآن نے، ساری انسانیت کو ایک جگہ اسلام میں جمع کر دیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا سماکم المسلمین، کہ اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا۔ یا قرآن کو اس لیے کہتے ہیں کہ قرآن نے سب مسلمانوں کو ایک جگہ جمع کر دیا۔ اگر یہ قراءتن سے بنا ہو تو قراءت کا معنی پڑھی ہوئی چیز، چونکہ قرآن پڑھا ہوا نازل ہوا اس لیے قرآن کو قرآن کہتے ہیں۔ باقی جتنی بھی آسمانی کتابیں آئیں، جتنے بھی صحیفے آئے، تورات، انجیل، زبور اور دیگر صحائف جو آئے اللہ کی طرف سے، وہ لکھے ہوئے آئے، پڑھے ہوئے نہیں آئے، وہ یک بارگی نازل ہوئے، بس وہ کسی چیز پر لکھے ہوئے اور ان انبیاء کرام تک پہنچا دیے گئے۔ اور قرآن پاک پڑھا ہوا نازل ہوا، لکھا ہوا نہیں آیا، پڑھا ہوا۔ جبریل علیہ الصلاۃ والسلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے اور پڑھ کر سناتے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے صحابہ کرام کو پڑھ کر سناتے۔ یعنی قرآن کا معنی پڑھا ہوا۔ اگر یہ قراءتن سے بنا ہو، پڑھا ہوا، چونکہ قرآن پڑھا ہوا نازل ہوا اس لیے قرآن کو قرآن کہتے ہیں۔ اور پھر قرآن کی شان یہ ہے کہ قرآن پوری دنیا میں آیا، پوری خدائی میں پہنچا اور بار بار اس کو پڑھا گیا۔ اکیلے بھی لوگوں نے پڑھا، مجمعوں کے اندر بھی پڑھا، نماز کے اندر بھی پڑھا، نماز سے باہر بھی پڑھا، نماز تراویح میں بھی پڑھا، شبینوں کی صورت میں بھی پڑھا۔ اگر نماز تراویح یا شبینہ دیکھنے کا موقع ملا ہو تو وہ کیفیت ہی انسان کی بدل جاتی ہے وہ موقع دیکھ کر کہ قرآن کی عظمت اور شان کیا ہے۔ جتنے اہتمام، جتنی شان کے ساتھ قرآن پڑھا گیا ہے، اس اہتمام کے ساتھ، اس شان کے ساتھ دنیا کی کوئی کتاب نہیں پڑھی گئی۔ پھر مزے کی بات یہ ہے کہ اپنے تو اپنے بیگانوں نے بھی قرآن پاک کو پڑھا ہے، اس لیے قرآن کو قرآن کہتے ہیں کہ پڑھی ہوئی چیز۔ یا یہ قرن سے بنا ہے، قرن کے معنی ملنا، ساتھ رہنا، چونکہ قرآن کے اندر حق اور ہدایت ہے، حق اور ہدایت ساتھ ساتھ ہیں۔ قرآن کے ساتھ حق بھی ہے، قرآن کے ساتھ ہدایت بھی ہے، اس لیے قرآن کو قرآن کہتے ہیں۔ یا اس لیے بھی کہ قرآن کی آیتیں ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ ملی ہیں، صورتیں ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ ملی ہیں، اس کے مضامین ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اس لیے قرآن کو قرآن کہتے ہیں۔
اور پھر اس کے اندر عقائد بھی اور اعمال بھی. پھر اعمال میں اخلاق بھی ہیں، سیاسیات بھی ہیں، عبادات بھی ہیں اور معاملات بھی ہیں. یہ تمام چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہیں، جڑی ہوئی ہیں. اس لیے قرآن کو قرآن کہتے ہیں. یا اس لیے بھی کہ قرآن ہر وقت مسلمان کے ساتھ ہے، کبھی اس سے جدا نہیں ہوا. چاہے وہ بندہ تنہائی میں ہے تب بھی قرآن اس کے ساتھ ہے، سفر میں ہے تب بھی اس کے ساتھ ہے، گھر میں ہے تب بھی اس کے ساتھ ہے، مسجد میں ہے تب بھی اس کے ساتھ ہے، اور کسی مجمع میں ہے تب بھی اس کے ساتھ ہے، محفل میں ہے تب بھی اس کے ساتھ ہے، تخت پر ہے تب بھی اس کے ساتھ ہے، تختے پر ہے تب بھی اس کے ساتھ ہے. حتیٰ کہ اگر مومن جب مرنے لگتا ہے، موت آنے لگتی ہے، تب بھی قرآن اس کو سنایا جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مردوں پر سورہ یاسین کو پڑھو. قرآن اس کے ساتھ ہے. پھر بھی حتیٰ کہ قبر میں بھی یہ قرآن ساتھ ہوتا ہے کہ بعض صحابہ کرام علیہم الرضوان کی قبروں سے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز سنی گئی. اور یہ کثیر احادیث کے اندر یہ واقعات موجود ہیں کہ صحابہ کرام قبر کے اندر ان کی قبروں سے قرآن پڑھنے کی آواز آتی تھی. تو گویا کہ قرآن قبر میں بھی بندے کے ساتھ ہے. اور یہ قرن سے بنا ہے. قرن کا معنی ساتھ ساتھ رہنا، ملا ہوا ہونا. قرآن چونکہ ساتھ ہے اس لیے قرآن کو قرآن کہتے ہیں. پھر حشر میں بھی یہ ساتھ ہوگا. اللہ کی بارگاہ میں مسلمان کی، قاری کی، پڑھنے والے کی، قرآن کی تلاوت کرنے والے کی شفاعت کرے گا اور اپنی شفاعت اللہ کی بارگاہ میں قبول کروائے گا. اور پل صراط پر بھی مسلمان کے ساتھ رہے گا. حتیٰ کہ پل صراط پر بھی قرآن پاک اس کے لیے روشنی بن کر اس کے لیے ہدایت کا راستہ جو ہے راستہ روشن کرے گا. قبر میں بھی ساتھ ہے اور حشر میں بھی ساتھ ہے، دنیا میں بھی ساتھ ہے، پل صراط پر بھی ساتھ ہے. قرآن چونکہ ساتھ ہے اس لیے قرآن کو قرآن کہا جاتا ہے. اور صرف پل صراط پر بھی نہیں بلکہ قرآن جنت میں بھی مومن کے ساتھ ہوگا. قرآن پڑھنے والے کے ساتھ ہوگا، قاری کے ساتھ ہوگا، حافظ کے ساتھ ہوگا. جنت میں بھی قرآن اپنے قاری سے کہے گا، پڑھنے والے سے کہے گا اے مجھ کو دنیا میں پڑھنے والے قرآن تو پڑھتا جا، آیات پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پہ چڑھتا جا. دیکھیے قرآن ہر جگہ مومن کے ساتھ ہے اس لیے قرآن کو قرآن کہتے ہیں، کوئی ساتھ دینے والا. یہ کبھی ساتھ چھوڑتا ہی نہیں ہے. بندہ اس کے قریب آ کر تو دیکھے، اس کو سینے سے تو لگائے، اس کو پڑھے تو صحیح، اس کے ساتھ محبت کر کے تو دیکھے، قرآن سے دوستی تو لگا کر دیکھے، پھر دیکھے قرآن کی دوستی کہاں تک جاتی ہے. قرآن کبھی بھی ساتھ نہیں چھوڑے گا اس لیے قرآن کو قرآن کہتے ہیں. اور اس کا نام فرقان بھی ہے. فرقان کا معنی فرق کرنے والا، چونکہ قرآن حق اور باطل میں فرق کرتا ہے، حق اور باطل کو الگ کرتا ہے، روشنی اور اندھیرے کو جدا جدا کرتا ہے. یہ قرآن نیک بختی، بد بختی، کفر اور ایمان میں فرق کرتا ہے اس لیے قرآن کو قرآن کہتے ہیں. اور قرآن مثل بارش کے ہے. جس طرح کسان زمین کے اندر بیج ڈالتا ہے، جب تک اس کو پانی نہ لگے، بارش نہ آئے، نہیں پتہ ہوتا کون سا بیج کس جگہ ہے. جب بارش برستی ہے بیج اگتا ہے، پھر معلوم ہو جاتا ہے کہ کون سا بیج کس جگہ تھا. قرآن بھی مثل بارش کے ہے. اور یہ انسان کے دلوں پر یہ اللہ کی رحمت کی بارش برستی ہے تو دلوں کے اندر جو اللہ رب العزت نے ایمان کا، کفر کا، نفاق کا، نیک بختی کا، بد بختی کا جو بیج امانتاً رکھا ہے، یہ قرآن کی بارش جب اس پر پڑتی ہے تو پھر وہ بیج اگتا ہے. پھر معلوم ہو جاتا ہے، مومن کا ایمان ظاہر ہو جاتا ہے، کافر کا کفر ظاہر ہو جاتا ہے. دیکھیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو جہل، ابو لہب، یہ قرآن کی بارش نازل ہونے سے پہلے، قرآن کے نزول سے پہلے نہیں معلوم تھا کہ کس کے دل میں کیا ہے. لیکن جب قرآن اترا، یہ رحمت کی بارش ہوئی، پھر صدیق اکبر کا ایمان ظاہر ہوا اور ابو لہب اور ابو جہل کی عداوت اور دشمنی ظاہر ہوئی اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان ظاہر ہوا. یعنی کھرے کھوٹے کو اس نے الگ کر دیا اور واضح کر دیا، جدا جدا کر دیا.